السلام علیکم بیٹا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح، اور ہم جو ہے لاسٹ کلاسز میں جو ہے وہ 3 اقتباسات جو ہے وہ کر چکے ہیں، جس میں اسلام میں گداگری کی مذمت، عزم و جذب اور سیرت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اردو بذریعہ تعلیم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہمارے پاس جو اردو ذریعہ تعلیم جو ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آئے گا حوالہ عبارت۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کا عبارت ہے نا جو آپ کے پاس آئی ہے، اب وہ اردو ذریعہ تعلیم ہو یا آپ کے پاس جو ہے وہ سیرت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت ہو، یا آپ کے پاس جو ہے وہ عزم و جذم ہو، یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو پہلے جو ہے ہمیشہ عبارت کا آپ کو انٹرو دینا ہے، دین اس کے بعد جو ہے آپ کو حوالہ مصنف دینا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے حوالہ عبارت دیتا چلوں۔ اچھا جی، یہ جو عبارت ہے یا مندرجہ بالا عبارت ڈاکٹر سید عبداللہ کے مضمون اردو ذریعہ تعلیم سے ماخوذ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مضمون اردو ذریعہ تعلیم سے لیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر عبداللہ اردو کی اہمیت اور ساتھ میں اردو کو بذریعہ تعلیم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس حوالہ عبارت یا حوالہ ہے ہمارے پاس اقتباس۔ اب ہمارے پاس آتا ہے بیٹا تعارف، اور تعارف میں ہمارے پاس جو ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں ان کا ہم تعارف بیان کریں گے، وہ بھی مختصر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، اردو زبان و ادب کے استاد اور بلند پایہ محقق تھے۔ محقق مطلب ہوتا ہے تحقیق یافتہ تھے۔ انہوں نے بے شمار مضامین اور بہت کتابیں لکھی یا بہت سی کتابیں لکھی۔ ان میں تحقیق کا بلند معیار تنقید ہے، اور تنقید بھی متوازن ہے۔ وہ بہت محتاط انسان تھے، اس لیے تحقیق میں بھی نہایت احتیاط سے کام لیتے۔ پھر زبان و بیان کی سادگی، انداز بیان میں روانی اور تسلسل نے ان کی تحریروں کو اور بھی زیادہ جاذب نظر بنا دیا۔ وہ اردو کی ترویج اور اس کو جائز مقام دلانے کے بعد جدوجہد کرتے رہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ عبارت کون سی ہے ہمارے پاس۔ بیٹا ہم سب سے پہلے فرسٹ عبارت جو ہے تمام دنیا میں قومیں، اور اختتام اس کا اور رفاقت سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کرتا چلوں۔ یہ اس عبارت میں فرماتے ہیں، یا اس عبارت کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو قومیں اپنی قومی زبان سے ہی شناخت ہوتی ہے، یہ شناخت کی جاتی ہے۔ ان کی قومی زبان ہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ مثلا انگریز قوم انگریزی، عرب قوم عربی، چینی چینی قوم جو ہے وہ چینی، جرمن قوم جو ہے وہ جرمنی، جاپان جو ہے یا جاپانیز قوم جو ہے وہ جاپانی، اور روسی غرض ہر ایک اپنی زبان ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور ہر ملک میں تمام کاروبار زندگی ان کی اپنی قومی زبان میں ہی ہوتا ہے، اور وہ ترقی کے اعلیٰ مدارج تک پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس عبارت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آج جو بھی قومیں اسٹیبل ہیں، یہ جو بھی قومیں آج ڈیولپڈ ہیں نا، یہ جو بھی قومیں جو ہیں وہ آج آباد ہیں، یہ جو بھی قومیں جو ہے وہ آج جو ہے اونچائیوں پر ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، یہ سب سے انیشیل اسٹیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو اہمیت دی ہے، اپنی زبانوں کو ترقی دی ہے، اور اپنی زبانوں کو کبھی چینج نہیں کیا۔ اگر چین ہے تو آپ میں مطلب اگر آپ چین جائیں، چائنا جائیں، تو وہاں پہ آپ کو چینی زیادہ جو ہے نظر آئے گی، مطلب بولی جانے والی زبان۔ اسی طرح اگر آپ انگلینڈ جائیں یا آپ امریکہ جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پر آپ کو انگریزی زبان استعمال کرتی نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بالکل الٹا حساب ہے۔ پاکستان کی اپنی زبان اردو ہے، یا اردو جو ہے وہ
پاکستان کی ایک سرکاری زبان ہے یا پاکستان کی قومی لینگویج ہے، لیکن ہم نے اپنی اردو زبان کو چینج کر کے ڈفرینٹ زبانوں میں جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ اب اگر پاکستان میں 4 صوبے ہیں تو پاکستان میں 4 صوبوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 4 الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اردو کو صرف ایز اے سرکاری زبان اس لیے رکھا ہوا ہے جس کھانا پوری کرنے کے لیے، ورنہ دیکھیں تو ہم سندھ میں جو ہے ہمیں سندھی بولی جاتی ہے نظر آئے گی یا لکھی جاتی نظر آئے گی، اگر ہم بلوچستان میں جائیں تو بروئی وغیرہ اس طرح کی تمام زبانیں، لیکن جو قومیں اس وقت آباد ہوتی ہیں جب ان کی کوئی ایک بیسک لینگویج ہوتی ہے، ایک بیسک جو ہے وہ زبان ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان کی جو بیسک زبان ہے وہ اردو ہے۔ اب جب اردو کو ہی آپ امپورٹنس نہیں دیں گے، اردو کو ایز اے ذریعہ تعلیم نہیں رکھیں گے، اردو کو ہی جب آپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک دن اردو جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے دلوں میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو اسی لیے قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے ثقافت کو، اپنی زبان کو کبھی نہیں بھولتی۔ اچھا جی، نمبر 2 اس کی عبارت ہے تدریج بے شک تدریج سامنے نہ آئے۔ اچھا جی، پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو سب سے پہلے حوالہ عبارت دینا ہے، پھر حوالہ مصنف دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو تشریح کرنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تشریح کرتا چلوں سیکنڈ عبارت کی۔ اردو زبان میں عملی طور پر رائج کرنے میں نوکر شاہی طبقہ کی طرف سے 2-3 عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک عذر یہی ہے کہ اس سلسلے میں تیز قدم نہیں ہونا چاہیے بلکہ قومی زبان کو بتدریج رائج کرنا چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم بھی تدریج کے قائل ہیں اور تدریج کے درجے بدرجے آگے بڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے جی، درجے بدرجے آگے بڑھنے کے ہیں۔ اچھا جی، تو تجریج کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ تجریج کا مطلب ہوتا ہے اصل چیز وہ ہے درجہ بدرجہ یا لیول کرنا یا لیول بائی لیول۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اردو کو صرف اپنے بیسک رکھا ہوا ہے یا اس کو بالکل نیچے والی سطح پہ رکھا ہوا ہے، کبھی آپ اس کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اردو جو ہے وہ تدریج با تدریج کا مطلب لیول ٹو لیول جو ہے، یا مطلب درجہ با درجہ آگے بڑھانے کے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس لفظ کو اختیار کر کے قومی زبان کا راستہ روکنا ہے۔ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے لیے پہلے سے منزل متعین ہوتی ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو لفظ تدریج بامعنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ مطلب جیسے اگر آپ کہیں بھی جاب پر جائیں، چلیں جاب کو چھوڑیں، کہیں بھی اگر آپ ایجوکیشن میں جائیں یا پڑھائی میں جائیں، اگر آپ کی والدہ نے آپ کو کلاس 1 سے لگایا تھا تو آپ دیکھیں لیول با لیول آپ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر تک پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا ہے، جب آپ نے ایک چیز اپنی دماغ میں منزل سوچی ہوئی تھی نا کہ مجھے یار انٹر کرنا ہے یا مجھے جو ہے وہ گریجویشن کرنا ہے، مجھے ماسٹر کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے انسان جب اپنے لیے ایک منزل کو متعین کر لیتا ہے نا، ایک منزل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، تو وہ منزل جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اب اس نے جو ہے اپنا کیا بنایا ہوا ہے، ایک لیول بنایا ہوا ہے۔ یا اب وہ لیول کس طرح کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں لیول با لیول یا درجہ با درجہ یا تدریج یا بے شک تدریج جو ہے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، اور وہ جب ہوتا ہے جب انسان اپنے آگے یا اپنے سامنے کوئی منزل رکھتا ہے۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ اردو کو رائج کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات ہی نہیں ہو سکے ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ منزل معلوم بھی ہو مگر مدت کا تعین نہ کیا گیا ہو تو منزل صدیوں میں سامنے نہیں آ سکے گی۔ قیام پاکستان کو 40 سال گزر گئے، مصنف نے جب یہ مضمون لکھا تھا اس وقت 40 سال گزر چکے تھے۔ حکومت کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی تجریج رائج کیا جائے گا یا اس کو تجریجی طور پر رائج کیا جائے گا۔ دنیا میں بہت سے ملکوں کی مثال سامنے ہے کہ یہ مسئلہ جذبات کے زور پر حل ہوا ہوتا ہے، مگر تجریج ہی کی بات ہے تو آخر کب یہ نوبت آئے گی کہ اردو بحیثیت قومی زبان جو ہے ملک کے سرکاری دفاتر، عدالتوں میں اور تعلیمی نظام میں رائج ہوتی ہے۔ بیٹا اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج دنیا میں، چلو دنیا کو چھوڑو، پاکستان کی اگر میں آپ سے بات کروں تو پاکستان میں تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جن کو انگلش بولنی نہیں آتی، اور وہ اس انگلش بولنے کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ وہ اچھی نوکری سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انگلش اچھی بولیں گے تو آپ کو جاب دی جائے گی، جبکہ یہ چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ غلط ہے۔ جب آپ کے ملک میں قومی زبان اردو ہے تو پھر اردو کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ انگلش کو۔ انگلش تو ایک پرائی زبان ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں 80% لوگوں کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کو مایوسی اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ مایوسی کے طور پہ کیا ہوتا ہے پھر وہ بیچارے چھوٹی موٹی جاب کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہتر طور پر جو ہے وہ لوگوں کے احساس یا لوگوں کی جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ
पहचान सकते हैं। जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा इंग्लिश की वजह से, तो फिर क्या वो लोगों को पहचानेंगे? और फिर मौका किन को मिलता है? जो इंग्लिश को पैदा करने वाले लोग होते हैं, या इंग्लिश को प्रमोट करने वाले लोग होते हैं, या इंग्लिश को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। और जिससे क्या होता है कि वो सिर्फ अमीर तबकों को ही देख पाते हैं, या फिर वो जो है वो ऐसे लोगों को देख पाते हैं जो हमारे मुल्क के लिए ना तो उनका कोई फायदा है ना कोई नुकसान। लेकिन जब आप उर्दू बोलने वालों को जो है मौका देंगे, या उर्दू को आप सामने रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आगे के और पीछे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी। अच्छा जी, नंबर थर्ड, लासानी गुलामी का कोशिश करती हैं। ठीक है जी, नंबर थर्ड इबारत है। तशरीह में इसकी करने चलाऊँ। हुकूमत की तरफ से कौमी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने के सिलसिले में एक अज़र ये पेश किया जाता है कि निसाबी कुतुब की कमी है, साइंसी इस्तिलाहात वाज़ा नहीं की गई हैं, फिर कैसे ही ज़रिया तालीम बन सकती है। इसका हल ये कि तालीम शुरू कर दी जाए और ज़रूरत ईजाद की माए के तहत अज खुद निसाबी किताबें मंजर आम पर आ जाए। मक़तदरा कौमी ज़बान ने 1983 में सिफारिशात और तजावुज़ी दी थी कि निसाब में उर्दू को राइज कर दिया जाए, लेकिन साइंस वाले अपनी ज़बान के ज़ोर पर मकाम हासिल करने नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ी के मुतालिक इनका रवैया गुलामाना ज़हनियत का इकास है, और ख़ुद अंग्रेज़ 500 साल तक फ्रेंच और लातीनी के मुतालिक ये रवैया इख्तियार किए रहे हैं। ये बात प्रोफेसर अल्बर्ट हाउ ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है कि जब लासानी गुलामी का तजुर्बा अंग्रेज़ को भी हुआ है और वो निफ सदी तक इस रवैये से गुजरी है, इस वक्त तक अंग्रेज़ कौम कोई तरक्की ना कर सकी। इससे हम सबक ले सकते हैं कि फ़ायदा उठा सकते हैं, और सबक यही निकलता है कि जब गैरतमंद कौमें गैर ज़बानों की तरक्की इनके इल्मी सरमाया से मुतासिर हो भी जाएं, तो बहुत जल्द इससे निकलने की कोशिश करती हैं, और फिर तरक्की इनके कदम चूमती है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने भी एक वक्त तक जो है वो लातीनी और फ्रेंच ज़बान के ऊपर, या फ्रांसीसी ज़बान के ऊपर जो है अपनी क्या करिए अपना टाइम गुजारा। लेकिन जब ये देखा उन्होंने कि यार हम अगर अपनी ज़बान को अहमियत नहीं देंगे और हम दूसरों की ज़बानों पे चलेंगे, तो हम जो है लसानी गुलामी का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, कि सबसे पहले अपनी जो है वो ज़बान को जो है वो फोकियत देनी चाहिए, अपनी ज़बान को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़बान जब आगे बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी, आज का जो ये मेरा टॉपिक था उर्दू ज़रिया तालीम या इक़्तिबासात की जो तशरीह थी वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी है। इसके बेटा मैं आप लोगों को पिक्चर वगैरह जो है वो ग्रुप में भी भेज चुका हूँ इसकी तशरीह की। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और जो कुछ आपको पूछना हो बेटा काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी इशू हो तो बेटा वो आप मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।